بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آج ڈاکٹر قبلہ ایاز اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے زحمت دی۔ سب سے پہلا سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو عدت ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے، یعنی وداؤٹ گوئنگ انٹو پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس میں تو ہم جاتے ہیں جی بالکل، عدت کیا ہے؟ ہم تو خالصتاً جی بالکل مذہبی نقطہ مسائل کے حوالے سے عدت کیا ہے؟ عدت کا تو دیکھیں، اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ جو نسب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب اس میں یہی ہے کہ ایک خاتون ہے، شادی شدہ ہے، اس کو طلاق ہو جائے تو یقیناً اس بات کو ضرورت ہے، یا وہ بیوہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اگر دوبارہ نکاح کی طرف جائے تو ایک خاص مدت کے لیے انتظار کرے۔ وہ مختلف صورتیں ہیں، تو ان صورتوں میں لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ جب دوسرے نکاح میں جائے تو اس کی جو ہونے والی اولاد ہے اس کا تعین ہو جانا چاہیے۔ تو یہ وہ پوری حکمت ہے جو عدت کے اس تصور میں ہے۔ اچھا، اس میں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ مختلف جو حالات ہیں، مثلاً ایک خاتون ہے، اس کو اب جسمانی تبدیلیاں ایسی ہو چکی ہیں کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، اس پر بھی اصول کچھ ٹائم کا لگے گا یا اس کو عدت کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے؟ اب دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے اولاد نہ ہو، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہرگز اولاد نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو جائے، تو اس سلسلے میں فقہ نے جو اصول بنائے ہیں انہی کے مطابق چلتا ہے پورا سلسلہ، اور استثنائی صورتیں جو ہیں وہ بالعموم نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ جیسے کچھ خواتین ہیں، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور ان کی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس صلاحیت سے قدرت نے انہیں کسی نقص کی وجہ سے، پیدائشی نقص کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں، پھر بھی یہ کچھ نئی آراء ایسی سامنے آئی ہیں اس وقت ہمارے ہاں، لیکن ہمارا جو عمومی اس سلسلے میں عمومی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو عدت کے اصول ہیں ان کا احترام کیا۔ کتنا ایک عدت کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ بتا سکیں؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مثلاً اگر خاتون پریگننٹ ہے تو پھر اس کے لیے حامل ہے تو پھر اس کے لیے تو وضع حمل ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صورتوں میں 3 طہر یا 3 حیض ہیں، یا مثلاً پھر ایک خاص مدت ہے کہ وہ گزر جائے 3 مہینے اور کچھ دن، تو اس طریقے سے مختلف صورتیں ہیں۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں ریاست جو ہے وہ انشور کرتی ہے کہ عدت جو ہے وہ پوری ہو، یا یہ اللہ کے بیچ اور جو بندہ ہے یا بندی ہے اس کے بیچ کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، اگر دستاویزی صورتیں ہیں، مثلاً آپ کا نکاح رجسٹرڈ ہے، آپ کا طلاق جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ پہ ہے، تو پھر اس میں تو معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ نہیں، اسلامک جو کانسیپٹ ہے 60 سے پہلے جب تک تعزیری قوانین نہیں آئے تھے، انڈو پاک میں پوری دنیا میں کہیں نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق میں تو آپ کی جو اسلام کی جو ایڈوائزری ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ تو قوانین تو اسٹیٹ کے بہت سارے ممالک میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بالکل، دیکھیے مثلا میں اگر کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پہ نکاح رجسٹرڈ تو نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ گواہ ہوتے ہیں، آپ کا اعلان ہوتا ہے، آپ کی ولیمے کا تصور تو حدیث میں نہیں، وہ تو شادی کا ہے نا، وہ تو سارا شادی کا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے یہ چیز۔ عدت کا تعین جو ہے وہ عورت کرتی ہے یا کون کرتا ہے یا مرد کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان ایک اب ڈیٹ کا تعین جو ہے یقیناً اس میں تو دونوں کے اپنے وہ ہوتے ہیں نا، یعنی خاوند بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کب طلاق دی ہے، یا مثلاً عورت کو بھی، تو ظاہر ہے کہ ایک ڈیٹ پہ تو اتفاق ہونا ضروری ہے۔ نہیں، وہ تو اتفاق ہونا تو ضروری ہے، لیکن عدت کا جو ٹائم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو خاتون ہے نا، اس کی بات کو زیادہ اہمیت اس لیے ملتی ہے کہ وہ جو طبعی تبدیلیاں ہیں ظاہر ہے کہ وہ
خاتون ہی بہتر بتا سکتی. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں سوال کیونکہ دیکھیں یہ مذہب کا معاملہ ہے. نہیں, اس میں آپ میری خواہشات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, کسی اور کی خواہشات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, ہم جا نہیں سکتے. وہ جو دینی معاملہ ہے وہ ایک بڑا اٹل ایک چیز ہے. ہم نے تو اس حوالے سے جو شرعی پوزیشن ہے اسی کو بیان کرنا ہے کہ خاتون ہی کو طبعی جو تبدیلیاں ہیں وہ زیادہ وہ بہتر. اچھا اب اس میں بس ایک آخری سوال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کوئی عدت کا معاملہ کسی قاضی کے سامنے آیا ہو, یا کوئی آپ اگر اس وقت آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو؟ اس وقت تو ذہن میں نہیں ہے, کچھ اس حوالے سے مواد موجود ہے, کچھ مواد موجود ہے اور فقہا نے اس پہ کافی تفصیلی بحث کی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ڈاکٹر قبلہ صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اس ساری فنکشننگ کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز اگر آپ کے ذہن میں ہے. میں اسلامی نظریاتی کونسل ویز پارلیمنٹ بات کر رہا ہوں. جی, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ نہیں ہے. ٹھیک. تو آگاہ نہیں ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ حکومت پاکستان نے بنایا ہے. اور سمیع ابراہیم صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ وہ ادارہ دیکھیں تو وہ بہت ہی علمی ادارہ ہے جس کو پپس کہتے ہیں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری اسٹڈیز. اس کا مقصد یہی ہے کہ ممبران جو آتے ہیں ان کو بتایا جائے, سیاسی تربیت کی جائے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ پپس کو یہ ایک اس کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں وہ ممبران کو آگاہی دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ممبران ہیں اس کو اس بات کی افادیت کا اندازہ ہو کہ اسلامی نظریاتی کونسل جس دور میں اس کی تشکیل ہوئی 1973 کے, یہ اس میں ایسے تمام ہمارے وہ قائدین تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم پر ان کا احسان ہے. دیکھیں کوئی مسئلہ یہاں پہ اب یہ نہیں رہا کہ ایک آئینی بندوبست نہیں ہے تو کوئی جھگڑے کی بنیاد نہیں بن سکتی. باقی ملکوں میں ہم صومالیہ میں دیکھتے ہیں, عراق میں ابھی آپ نے دیکھا, شام میں, لیبیا میں اور مصر میں کہ اس معاملے پہ جھگڑے ہوئے اسلامی قانون سازی پہ. پاکستان میں آلریڈی ایک آئینی بندوبست موجود ہے. تو اس آئینی بندوبست کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جہاں اور ملکوں میں تشدد کی طرف لوگ جاتے ہیں, پاکستان میں کم از کم اس معاملے پہ کوئی تشدد کی طرف نہیں گیا. مندر کی مثال میں نے بالکل, جب اس معاملے کو نظریاتی کونسل کی طرف ریفر کیا گیا فوری طور پہ لوگوں کا ارتعاش جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ افادیت کا اگر وہ ہو جائے اور ہم مسلسل ایک تعامل کی کیفیت میں ہوں تو مجھے یقین ہے کہ بڑی بہتری آ سکتی ہے. میں ایک مثال آپ کو وہ سیالکوٹ کے واقعے کی. جی بالکل. سیالکوٹ کا واقعہ ہے وہ بھی پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی بالکل ہمیں بہت ہی امبیرسمنٹ والا واقعہ تھا کہ جب بدھ مت کے سے تعلق رکھنے والے پریانتا کمارا مینیجر کو قتل کر دیا گیا اور وہ سری لنکن تھا. ہم گئے جی اسلامی نظریاتی کونسل نے جید علماء کرام کا وفد, ہم گئے سری لنکن ہائی کمشنر کے پاس. وہاں ہم نے پریس کانفرنس کی اور ان سے معافی مانگی اور ہم نے کہا کہ نہ ہم یعنی مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں, نہ یہ پاکستانیوں کی روایت ہے, کسی نے کیا ہے ہم برات کا ڈسون کرتے ہیں. تو بعد میں مجھے ڈپٹی ہائی کمشنر نے بتایا کہ 2 دن تک ہم مسلسل آپ کی پریس کانفرنس کو اور آپ کے وفد کی آمد کو ہم سری لنکن چینلز پہ چلاتے رہے اور لوگوں کا ارتعاش وہاں پہ, کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ جو ہی پریانتا کمارا کی ڈیڈ باڈی وہاں پہنچے گی تو مسلمانوں پہ حملے شروع وہ خطہ جو ہے آلریڈی آپ کو پتہ ہے میانمار, برما, تائی لینڈ, مسلمانوں اور بدھسٹ کا جھگڑا ہے آپس میں, بڑے وہ ہیں مشکل صورتحال. چنانچہ یہ خطرہ تھا ان کو, لیکن انہوں نے کہا کہ اس پریس کانفرنس کی وجہ سے اور علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کونسل کی بچت ہو گئی. ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب, ویسے تو یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے اور اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا. لیکن آپ کے بہت شکر گزار, آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑا کھل کر گفتگو کی. بہت بہت شکریہ.